اللہ کے حبیب نے نہیں بتایا، قرآن نے نہیں کہا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، اسی کو شفا بناؤ، حرام طریقے اور ظلم کے طریقوں کی طرف نہ جاؤ، کسی کا حق ضائع نہ کرو۔ آج کے دن میں بہت لوگ میسج کرتے ہیں مجھے معاف کیجئے گا، کوئی غلطی ہو گئی مجھے معاف کیجئے گا۔ اچھی بات ہے، معافی مانگنا اچھی بات ہے، بہت پیاری بات ہے، لیکن اللہ کے نبی کی سب سے بڑی سنت معاف کرنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، حضور نے اپنی زندگی میں مسواک اتنی نہیں کی جتنا لوگوں کو معاف کیا، حضور نے حلوہ اتنا نہیں کھایا جتنا لوگوں کو معاف کیا، حضور نے پگڑی اتنی نہیں باندھی جتنا لوگوں کو معاف فرمایا۔ کوئی حضور کی سنت دیکھ لیجئے، اللہ کے حبیب کی سب سے بڑی سنت معاف کرنا تھی، مگر آج ہم ایسے دنوں میں بھی معافی مانگ تو لیتے ہیں دکھانے کے لیے یا کیا کرنے کے لیے، لیکن دل سے کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج میں اس وقت تک دعا شروع نہیں کروں گا بھلے آج رات گزرے یا اگلا دن آئے، بیٹھے بیٹھے معاف کر کے اٹھو، اپنے اپنے دل میں سوچو جو تمہارا سب سے بڑا دشمن تھا، جس نے تمہارا سب سے بڑا نقصان کیا تھا، جس کے بارے میں تمہارے دل میں سب سے زیادہ نفرت ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اسے اللہ کے واسطے معاف کر کے اٹھ جاؤ۔ خدا کی قسم اس جیسی رحمتیں کسی پر نہیں اترے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف تیز تیز چلے آ رہے ہیں، آنکھوں کو ملتے ہوئے، وضو بھی مسجد میں آ کر کیا، اور صحابہ سے کہا آج کسی نے بہت بڑی نیکی کی ہے کہ رات گزر گئی ہے، رحمت والے فرشتے رحمت ڈھو ڈھو کر تھکے نہیں، اتنی رحمت اتر رہی ہے کہ ان کی رحمت لانا ختم نہیں ہو رہی ہے۔ کون ہے وہ خوش نصیب جس نے آج کوئی ایسی نیکی کر دی؟ سارا مدینہ رحمت میں ڈوبا ہوا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ضرور اس نے کیا ہوگا، ابو بکر کا کام ہو سکتا ہے، عمر کا کام ہو سکتا ہے، عثمان کا کام ہو سکتا ہے، ہو نہ ہو یہ علی کا کام ہوگا، کیونکہ وہ لوگ تو نیکی میں ایک دوسرے پہ شک کیا کرتے تھے۔ ہم برائی میں شک کرتے ہیں نا، چور ہوگا، فراڈیا لگ رہا ہے، داڑھی رکھنا شروع کر دی، لگتا کوئی بڑا کام کرنے والا ہے، ایک دوسرے پہ شک کرتے ہیں نا۔ لیکن صحابہ کرام نیکیوں میں، اچھائیوں میں ایک دوسرے کے بارے میں شک کرتے کہ شاید یہی ہوگا جس نے یہ نیکی کی ہے۔ نماز کا وقت ہوا، فجر ادا ہوئی، رسول اللہ نے رخ موڑا اور سب سے کہا بتاؤ آج کسی نے اتنی بڑی نیکی کیا کی ہے کہ اب تک رحمت کے فرشتے اس پر رحمت لے کر اتر رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ پھر حضور نے کھولا، حضور نے فرمایا کسی نے آج کسی کو معاف کیا تھا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ رات کے سناٹے میں گھر میں تنہا بیٹھا تھا، مجھے اپنے عزیز کی کچھ باتیں یاد آئیں، اس کی زیادتیاں، ظلم یاد آئے، میرے آنسو نکل آئے، بڑا دل میں کڑواہٹ آئی، پھر ایک دفعہ رب کی رحمت یاد آئی، اللہ کی بے نیازی یاد آئی، میں نے کہا میرے مالک گواہ ہو جا، میں نے تیری رضا کے لیے اسے معاف کیا۔ حضور نے کہا مبارک ہو وہ خوش نصیب تو ہے جس پر ساری رات رحمت برس رہی ہے، نیکیوں کا اجر اتارا جا رہا ہے اور ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آج اس بڑے اجتماع پر خدا کی سب سے بڑی رحمتیں اترے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ان بیٹھے ہوئے خوش نصیبوں پر آج سب سے بڑے اجر اترے؟ تو اپنے دل پر غور کرو اور اپنے ان اذیت دینے والوں کو معاف کرو۔ معاف کرنا سب سے بڑی سنت ہے۔ حلوہ کھانے کی سنت ساروں کو یاد ہے، مردوں کو 4 شادیوں کی سنت تو اتنی یاد ہے کہ صبح و شام گھر میں سناتے ہیں۔ ماشاءاللہ حضور کی ساری سنت پیاری ہے ماشاءاللہ، لیکن جو حضور کی سب سے بڑی سنت ہے ہم اس کو بھول چکے ہیں، اور خدا کی قسم کسی پر وہ دکھ ہوا ہی نہیں ہے، وہ ظلم ہوا ہی نہیں ہے، وہ پریشانی اسے آئی نہیں ہے،
جو حضور کو ستایا گیا، جو حضور کو تکلیفیں ہوئی، جو حضور کو پریشان کیا گیا، اللہ کے حبیب نے سب کو معاف کیا۔ کیا نہیں معاف کیا؟ اپنے چچا کے قاتل اور کلیجہ چبانے والی، اتنا ظلم کی انتہا کرنے والی، اور اپنی والدہ کی قبر پھوڑنے والی، اپنی والدہ کی قبر کو آگ لگانے والی اس عورت کو بھی رسول اللہ نے ایمان لانے کے بعد معاف فرما دیا۔ فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا۔ ہم اسی نبی کی سنت ہیں، ہم امت ہیں اور اسی نبی کی سنت پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ معاف کریں گے تو معافیاں ملے گی، معاف کریں گے تو معافیاں ملے گی۔ اب میں ہاتھ تو نہیں اٹھوا رہا، لیکن اپنے اپنے دل میں یاد کر لو، تمہاری وجہ سے پوری محفل کا کام بن سکتا ہے۔ معاف کر دو، بھول جاؤ۔ اللہ کی قسم معاف کرو گے تو معاف کرنے سے دشمن کا نقصان نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، تمہارا فائدہ ضرور ہوگا۔ تمہارے اور میرے نبی جانے جانا رسول اللہ، نبی نبیاں، رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو معاف کرنے سے کسی کی عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن میں محمد سے وہ لے لے اپنی گھٹی ہوئی عزت۔ کتنی بڑی بات کی ہے۔ کسی کی عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے آ کر اپنی گھٹی ہوئی عزت لے لے۔ اللہ